اور ان پر جب آپ کی حکومت کی جو ٹیم آئی تھی انہوں نے خود مذمت کیا، انہوں نے خود کہا کہ غلط کیا گیا جب عورتوں پر تشدد کیا گیا، غلط کیا گیا جب مردوں پر تشدد کیا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس غلطی کے تحت آپ نے جو FIR لانچ کی تھی وہ سارا ہی غلط ہے، ان لوگوں کو امیڈیٹلی ریلیز کیا جائے۔ 100 ایسے اسٹوڈنٹس ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں، آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے والدین نے پیسے جمع کر کے ان کو یہاں اس شہر اقتدار میں پڑھایا ہے تاکہ وہ شاید آپ کے جبر سے بچ سکے۔ لیکن بلوچ کا وقت تو دیکھیے، اگر وہ اسلام آباد میں ہے، اس کے نام کے آگے جو ہے نا بلوچ لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر بھی وہ اٹھایا جائے گا، یہاں پر بھی اس کو گمشدہ کیا جائے گا، یہاں پر بھی اس پر ٹارچر کیا جائے گا۔ دیکھیے بلوچ اور اس کا کوئی وہ نہیں ہے، میں بارہا کہہ چکی ہوں کہ بلوچ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا بلوچستان کے لیے کچھ کام کریں گے۔ ہم جو ہے نا بلوچیت کی حیثیت کے نہیں آئے، ہم ان اداروں کو ریسپیکٹ کرتے ہیں، سپریم کورٹ کو یا قومی اسمبلی کو ہم آج ان سے سوال کرنے آئے ہیں۔ ہم آج چاہے سپریم کورٹ کا جج بلوچ ہو یا نہیں ہو، لیکن وہ اس پورے ملک کا جج ہے، وہ پورے ملک کا عدلیہ کا نظام وہ چلا رہا ہے، چاہے وزیر اعظم بلوچستان سے ہو یا نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلوچستان سے نہیں ہے تو بلوچستان میں جاری قتل و غارت پر جو ہے نا آمین بھرے گا، اس کا یہ جواز نہیں ہے۔ اگر پاکستان میں ایک ہی قانون ہے تو پاکستان میں اس قانون کو ہر جگہ اسی طرح فالو ہونا چاہیے۔ پاکستان میں وہ قانون، پاکستان کا قانون بلوچستان میں بھی فالو ہونا چاہیے۔ پاکستان کے قانون کے تحت جو ہے نا معصوم لوگوں کو جب جبری گمشدہ کرتے تو ان کو عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے۔ پاکستان کے قانون کے تحت نا دہشت گردی کے عوض جو ہے نا معصوم لوگوں کا قتل عام، اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں اس دھرنے میں 14 سال کا بچہ قذافی 2015 میں اس کو اغوا کیا گیا، آج 2023 ہے، وہ جوان ہوا ہے آپ کے ٹارچر سیل میں۔ اس کا جواب کون دے گا؟ کون دے سکتا ہے اس کا جواب؟ 14 سالوں سے ایسے بچے بھی ہیں جنہوں نے اپنے باپ کو دیکھا نہیں، اس کی شکل نہیں دیکھی ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ ہم مذمت کرتے ہیں، میں بار بار کہہ چکی ہوں، اس دھرنے اور اس تحریک کے خلاف جو ہے نا جتنے پروپیگنڈا ہو رہے ہیں، میں ان سب سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں، پلیز اگر آپ کسی اور کے نمائندہ بن کے اس دھرنے میں آ کر جو ہے نا یہاں اس دھرنے کو، اس تحریک کو جو ہے نا ایک غلط بیانیہ دینا چاہتے ہیں، میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ انسانیت کے ناطے ایسا نہ کریں۔ ہم ہر قتل و غارت کے خلاف ہے، ہمارا اس تنظیم کے بھی خلاف ہے جو قتل و غارت کر رہا ہے، جو بھی ہو، لیکن ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہماری نسل کشی کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ آپ جو اپنے لوگوں کو جو ہے نا فلسطین کے لیے اکٹھا کرتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کو جو ہے نا بندوق تما کر بلوچوں کو مارنے کی اجازت نہ دیں۔ آپ آیات کے قتل کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں، آپ ان ہزاروں معصوموں کے قتل کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں جن کو آپ کی فوج نے مارا ہے، اور وہ بندوقیں، وہ ہتھیار آپ کے ٹیکس سے، آپ کی ہمارے ان معصوم لوگ، یہ جو لوگ ہیں ان کے ٹیکس سے وہ بندوقیں ان کے ہاتھ میں تمائی گئی ہے۔ تو اب وقت آ گیا کہ ہم جو اگر ہم شہریوں نے جو ہے نا ان کو بندوقیں دی ہے تو اب ہم ان سے پوچھیں کہ وہ بندوقیں وہ کہاں استعمال کر رہے ہیں، ان کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے اس چیز کے لیے۔ بتائیے گا کہ ریاست نے بندوق کیوں اٹھائی ہے اور آپ روڈ کیوں دیکھیں، یہ میں ان سب سے سوال کرتی ہوں جو تشدد کے نام پر جو ہے نا اس تحریک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس تحریک کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا یہ ایک دہشت گرد ہے؟ 14 سال کی عمر میں آپ نے اس کو اغوا کیا ہے، آج 2023 ہے، اس کی ماں کانپتی ہوئی آئی ہے، اس کی بہن جو ہے نا بے ہوش ہو جاتی ہے، یا ہمارے ساتھ 85 سال کی بوڑھی اماں ہے، شاہ نواز کی اماں، اس کو کل جو ہے نا بلڈ پریشر اس کا آئی ہوا ہے، اس کی ECG وغیرہ ہوئی ہے، آج کل اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، وہ رو رہی ہے کہ میرا بیٹا آ جائے تاکہ میرے جو 2 نواسے ہیں اس کا کوئی خیال رکھ سکے۔ کیا یہ ریاست شاہنواز مری سمیت ان تمام کو لا سکتی ہے؟ جب ہم نے مذاکراتی ٹیم سے بات کی تو انہوں نے کہا 10 سال والے پرانے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ کیا جو 10 سال سے لاپتہ ہے اس کا وہ کسی کا باپ نہیں ہے؟ اگر آپ ریاست کے عہدیدار ہیں تو آپ کو اپنے ریاست کی کرمنل چیزوں کو سب کو آن کرنا چاہیے۔ میں یہی ان کو سوال کرتی ہوں، سب سے پہلے جو یہاں پہ گمشدہ جن کو آپ نے اٹھایا ہے طالب علموں کو، ان سب کو رہا کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے جو آپ نے اس تحریک سے منسلک جتنے لوگوں پر، سینکڑوں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں بلوچستان میں، ہزاروں کی تعداد میں، آپ نے جو ہے نا تقریباً 100 سے
زائد لوگوں پر جو ہے نا FIR درج کیے ہیں، ان FIRs کو کوش کریں. اور میں بارہا کہنا چاہتی ہوں کہ جب تک ہمارے سب سے زیادہ مطالبات پورے نہیں ہو جاتے ہیں ہماری کوئی بھی مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے. یہ بتاتی ہے کہ عموماً جو ہے بلوچستان کا جو لنک کیا جاتا ہے کہ یہاں انڈیا کی جو ہے ایجنسی رہا وہ بڑی ملوث ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے بلوچوں میں دہشت گرد تنظیمیں وہاں پہ. دیکھیے میں بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں یہ سوال جو ہے آپ ریاست سے کریں. اگر کوئی اور ایجنسی جو آ کر ان کے ملک میں کام کر رہی ہے یہ سوال آپ ان سے کریں. ہم نہ را کے ایجنٹ ہیں نہ ہم اپنے لوگوں کے ایجنٹ ہیں. ہم یہاں آئے ہیں سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کرنے کے لیے کہ جو آپ نے ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ افراد کے پروڈکشن آرڈرز ریلیز کیے ہیں. میر گل مری کی یہاں پہ بہن بیٹی ہوئی ہے، لائیں میر گل مری کو. کیا آپ اپنے قانون پر عمل درآمد نہیں کروا سکتے؟ جب آپ کا قانون آپ کے خود کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروا سکتا ہے تو پھر کیوں آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں؟ ہزاروں مرتبہ آپ نے جبری گمشدگی کے نوٹس لیے ہیں لیکن ان نوٹسز پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا ہے؟ میں سوال کر رہی ہوں آپ سے یہ جو آپ چھوڑ دیں آپ ہم BBMP جو ہے نا کہہ رہی ہے کہ کتنے ہزار لوگ ہیں. میں آپ سے کہتی ہوں اپنے عدالتوں سے جتنے مسنگ پرسنز فیملیز کے کیسز درج ہے نا ان سب کو لے کر آئے. اور یہ جو یہاں پیچھے بیٹھے ہوئے کسی کا 14 سال سے غائب ہے کسی کا 10 سال سے غائب ہے پہلے ان کو لے کر آئے. یہ سوال نہیں ہے کہ ہم پرانوں کی ذمہ داری نہیں لیتے. کون لے گا ذمہ داری؟ 1971 میں آپ نے ہزاروں لوگوں کو یہ دیکھیں یہ سرکاری ملازم یہ آپ بلوچوں کو دہشت گرد کہتے ہیں. یہ اس نے وردی کس کی پہنی ہے؟ آپ کی ریاست کی پہنی ہے. لیکن اس وردی نے بھی اس کو نہیں بچایا کیونکہ اس کے نام کے آگے بلوچ لکھا ہوا تھا. یہاں پہ ایک نہیں بلکہ 4-5 ایسے لوگ موجود ہیں جو پولیس میں تھے لیکن ان کو گمشدہ کیا گیا. اس کا جواب کون دے گا؟ ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں یہی کچھ ہو تو پنجاب کی خواتین بھی ایسے ہی نکلیں گی؟ دیکھیں ہم پنجاب میں آئے ہیں اور ایک پیغام لے کر آئے ہیں. پنجاب یا وفاق میں آئے ہیں، اسلام آباد میں آئے ہیں. ہم سب سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سب کو بلوچ نسل کشی، پشتون نسل کشی اور بیسکلی جو قتل و غارت جاری ہے سیکیورٹی کے نام پر ہمیں ان سب کے خلاف نکلنا پڑے گا. اور جب اگر ہمارے درمیان کوئی نفرت ہے تو اس کو بھی ختم کرنا پڑے گا. ہم پنجاب کے عام عوام سے مخاطب ہیں کیونکہ وہ سب گھر میں ان کے بھی والدین ہیں، ان کے بھی بچے ہیں. ان کا درد سمجھے. بلوچ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے. آپ بھی اپنے ریاست سے سوال کریں ان سے کہ کیوں بلوچستان کو چھاونی بنائی ہوئی ہے، کیوں آپ معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں. اگر آپ کا انڈیا کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو وہ تو آپ کا ہمسایہ ملک ہے. آپ تو اسے ہاتھ ملاتے رہتے ہیں. آپ تو بولتے ہیں میرے ان کے ساتھ اچھے تعلقات جائے اور انڈیا کے ساتھ آپ کے جو مسائل ہے اس کو حل کرے ایز اے ریاست. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈیا کے نام پر جو ہے نا آپ معصوم لوگوں کو قتل کریں. یہ کوئی جواز ہی نہیں ہے. آپ اپنے نااہلی کا جواز جو ہے نا کسی اور ریاست پر نہیں دے سکتے. آپ اپنے نااہلی کی وجہ سے عام لوگوں کو نہیں مار سکتے. بتائیے گا کہ اگر آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے اور دھرنا بھی جاری رکھتے ہیں تو اگلا لائحہ عمل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اپنا آئندہ لائحہ عمل ہم آگے بتائیں گے. یہ دیکھیں آپ کی ریاست جو ہے نا صرف بلوچستان میں پاکستان میں نہیں بلکہ دبئی میں بھی بلوچوں کو گمشدہ کرتی ہے. دبئی میں راشد حسین کو گمشدہ کیا گیا. آپ کی نیوز چینلز میں یہ بتایا گیا کہ دبئی سے ایک مطلوب دہشت گرد کو جو ہے نا پکڑا گیا ہے لیکن وہ راشد حسین آج تک کسی عدالت میں پیش نہیں ہوا. اس کی ماں یہاں آئی ہے آج 25 دسمبر کو اس کا 5 سال پورے ہونے والے ہیں. کیا بلوچ کو آپ کی عدالتوں میں پیش ہونے کا بھی اختیار نہیں ہے؟ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردوں کے پیچھے لگے ہوئے. ہم نے کہا ہے ہم ان کو معصوم نہیں کہہ رہے، ہم ان کو یہ کہہ رہے کہ بھئی اپنی عدالتوں میں پیش کرو. یہ عدالت ہے آپ کی اسلام آباد کی نا، لے کر آؤ ان سب کو. یہ لوگ بولتے ہیں ہمیں ہمارے پیارے دکھاؤ اور ان عدالتوں میں جو بھی کیسز لگانے ہیں لگاؤ. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ مجرم ہے تو لگاؤ نا کیسز. کیوں ان کو 14 سالوں سے اذیتیں دے رہے ہو؟ کیوں ان کی ماں کو یہاں سڑکوں پہ آپ لوگوں نے رسوا کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ ریاست کی فوکلاٹ کی شکار ہے. یہ تو 1% پر آپ نے کہا کہ یہ مسنگ پرسنز کی جو لواحقین آئی ہوئے ہیں بہت بڑی تعداد میں ہے بلوچستان میں. یہ مسئلہ تو ہے ہی جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو یہاں پر آئے ہوئے ہو، یہ جو تشدد ہوا لیڈیز پر، لیکن 100 لڑکے ابھی تک اور بھی مسنگ ہیں. ایک طرف ہمارے منسٹر آ رہے ہیں یہاں پر مذاکرات کے لیے، DIG
इस्लामाबाद आ रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, दूसरी तरफ से वो 100 लड़कों को क्यों नहीं रिलीज कर रहे, क्यों नहीं बता रहे कि 100 लड़के किधर है, ये सारे स्टूडेंट हैं, ये तो है ही नहीं, वो कल का मसला है। अगर आप मुज़ाकरात करना चाहती हो उनको तो रिलीज करो, वो किधर है ये बताओ। देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये गैर संजीदगी है। मुसलसल मैंने कहा है कि सबसे पहले हम पर जो तशद्दुद हुआ, हम पर जो FIRs हुए और लड़कों को बहुत मारा गया है, वो अडियाला जेल में है, वो काम पर भी है, उनको कोई मेडिकल कोई ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है और 100 से ज्यादा ऐसे हैं जिनका कुछ पता नहीं है। हमें इतने फोन कॉल्स आ रहे हैं पूरे बलूचिस्तान में कि भाई मेरा बेटा कहाँ है। आप खुद सोचिए, आप ये क्या बेइज्जती है। हजारों लोगों को आपने गुमशुदा किया, जब उनके प्यारे आए कि हमारे लोगों को रिहा करो, आपने 250 लोग फिर से उठा लिए। ये आप बदलिए, ये आपका इंसाफ है। फिर हमसे कहा जाता है कि आज जो है ना रियासत मुखालिफ नजरिया ले रहे, रियासत खुद अपने मुखालिफ है। रियासत ने ये यहाँ तक जो ये लेकर आए हैं ना, और मैं 12 कह चुकी हूँ, रियासत का मतलब जो है ना सिर्फ एक अदारा नहीं है, हम भी रियासत है, हम भी इस मुल्क के शहरी है, हमारी भी सुनी जाए। आपका सुप्रीम कोर्ट भी रियासत है, आपका कौमी असम्बली भी रियासत है। इस्लामाबाद के लोगों के लिए आपका पैगाम क्या है? आप जो आवाम है उनको क्या करना चाहिए? देखिए, हम प्लीज 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 थोड़ा आप लोग करें, मैं सिर्फ 5 मिनट के ज्यादा और नहीं दूंगी। और मैं यहाँ बैठी हूँ, ये धरना चल रहा है, मैं फैमिलीज के लिए आई हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि आप इनको रिकॉर्ड करें। मेरा जो बयानिया था वो यही है, मैं सबसे गुजारिश करती हूँ, ये कैंप हर किसी के लिए खुला है, जो भी आएगा, ये एक इंसानी मसला है। 14 साल तक लोग अगवा है, सोचे आप, वो माँ सो नहीं सकती है, जाकिर मजीद की माँ, हजारों लोग हैं, गोलान करीब की बहन, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके कपड़े पाड़े गए, अब तक उसके पास कपड़े भी नहीं है। आप इस मसले को जो है ना बलोच, पश्तून और सिंधी का मसला ना समझे, आप इसको इंसान का मसला समझे। अपने अदारों से सवाल करें कि वो जो है ना जेर हिरासत लोगों को क्यों कत्ल कर रही है, वो जो है ना दहशतगर्दी के नाम पर जो है ना मासूम बलोचों का जिबरी गुमशुदा करना कब बंद करेगी, कब अपने चावनियों को वहाँ खत्म करेगी, कब बत्ता लेना खत्म करेंगे, कब जो है ना हमारे लोगों को, आपको पता है हम लोगों आपकी शिनाख्ती कार्ड की वजह से हमारी कितनी तस्लील होती है, जहाँ हम जाते बोलते कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से जा रहे हो। हम बलूचिस्तान में रहने वाले लोग जो है ना एक मकबूजा, हमें मकबूजा की तरह ट्रीट किया जाता है। औरतों को गाड़ियों से निकाल कर उनकी भी चेकिंग की जाती है, ठीक है ना। ये है आपकी रियासत की असल सूरत हाल, ये है बलूचिस्तान। मैं उन साथियों से सवाल करती हूँ, आए और मजम्मत करें इस चीज का। हाँ, हमने मजम्मत कर लिया, आप मजम्मत करते हैं कि जो भी मासूम लोगों को मारता है उनकी मजम्मत की जाए और रियासत इस कत्ल गारत को रोके। मगर क्या आप मजम्मत करेंगे जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो बलोच मासूम लोगों को मारा जा रहा है, कि आप उसकी मजम्मत करेंगे या नहीं करेंगे? थैंक यू प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू।